बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 23 नवंबर साल 2020 और आज पीर का दिन। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ही तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो। बेशक। हाँ। खबरों का आगाज़ करें, मॉनेटरी पॉलिसी से शुरू करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी आ गई जी 7% अनचेंज्ड बाय स्टेट बैंक। तो मैं तुहानू की किया वो अगले ਜਿਹੜੇ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹ ਵੀ 7% 7.5% ਤੇ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਯਾਨੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੋ ਨਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ। दादाजी शहजादा काहे का हुआ ਹੈ ਬਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, तो शहजादा क्या? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਯਾਰ। ਹਾਏ ਐ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ। बात तो ठीक है ना, क्वालिफिकेशन भी अननोन, ठीक है, बाकी की कुछ अननोन है, मैं ही है। मैं इंतजार कर रहा था कि अगला फिक्रा आ ले किसी तरह से, ना वहीं पे रोक गए ना, मैं मरना है, ठीक है ना। अपना बैग पैक कर और पाकिस्तान आ। हाँ ठीक है, तो लिहाजा मैं तो पढ़ने कोई गल नहीं कर। अगे चलो जी। 7% जो है मॉनेटरी पॉलिसी और बाकी भी दसो ना रखी गई है। मॉनेटरी पॉलिसी में 7% शरह सूद रखी गई है। मॉनेटरी पॉलिसी यार मेरी नज़र से क्यों नहीं गुजरी? मैं वेला बैठा रहा सारा दिन इतवार में है। क्या हुआ? स्टॉक मार्केट तो सुने आज फिर बेड़ा कर फट्टा लगा दादाजी आज मार्केट में। अल्लाह माफ़ी दे, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है जी, आपको अच्छे लेवल्स प्रोवाइड करेगी। अच्छा दूसरी बात स्टॉक मार्केट से याद है, हाँ जी भाईजान मैनू ना पूछा करो कि जनाब वो स्टॉक मार्केट वाले ग्रुप दे च शामिल करो, ये शोभा है, ठीक है। और ये भाई बड़ा खुदगरज आदमी है, मतलब कि मेरी गलती में नहीं है, लिहाजा आपने अगर ग्रुप में नाम शामिल करवाना तो वो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके ऊपर शामिल करेगा। आप बराह रास्त इनको फोन करें, ठीक हो गया जी? ठीक है। हाँ, मेरे नहीं तंग करो भाई। ग्रुप का पूछ रहे मैंने तो आप ग्रुप में ही शामिल किया आज की डेट तक। आज सुबह कर दिया आपको शामिल? मैं चेक नहीं किया, आपको शामिल कर दिया। तुसीं अंदाजा करो कि मैनू भी शामिल नहीं किया उन्हें, तो तुहानू किवें करे? देखभाल के करना है ना, लिहाजा ਇਹਦੇ ਨਾਲ मुको भाई, ठीक है। मेरा तो नाल कोई अब इस मौजू के ऊपर आपने मुझे तंग नहीं कर जी, ठीक हो गया। प्रीमियम ग्रुप है दादाजी, पढ़ लिख के उसमें सजेशंस दी जाती हैं जी, ठीक है। सर्विसेज हाँ, लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते भी ना उससे, जी उनके नतीजे के अंदर। तो मैंने कहा अच्छा जी मुबारक। किस बात की? गैस महंगी जी 79 रुपीज़ पर यूनिट बढ़ा दादाजी। 1 2 5 10 20 रुपए से गुजारा नहीं होता। आप अंदाजा करें कि इस वक्त खाद बनाने वाले सनती यूनिटों को जो गैस जिस रेट पे मिल रही है, खाद बनाने वाले सनती यूनिट्स, उनको खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को, फौजी फर्टिलाइजर को, यार आप एंग्रो फर्टिलाइजर भी कह सकते थे। अच्छा एंग्रो फर्टिलाइजर नहीं, उन्होंने तो अपना खूह है, उन्होंने तो गैस का अपना खूह है, ठीक है भाई। खाद बनाने वाले खाद साज इदारों को जिस रेट के ऊपर गैस मिल रही है उतना इजाफा कर दिया है। जब आएगा कप्तान सबकी जान, ठीक है ना, उसने उतना इजाफा कर दिया है। ये गाना वैसे अमेंड हो गया, अब अमेंड हो गया ये गाना, जब आए की बजाय जाए हो गया, जब जाएगा इमरान। हाय ठीक है, बहुत सारी चीजें आपके गले पड़ती हैं, इतनी ज्यादा आपने बोली होती हैं। हाई ठीक हो गया। अच्छा जी, गैस की कीमतें हमने डिस्कस कर ली, आगे चलो जी। अच्छा यार मॉनेटरी पॉलिसी फिर मुझे इसका मतलब है कि डिटेल से पढ़नी ये दादाजी है अंग्रेजी है, खुद ही पढ़ ले, मेरे से तो नहीं पढ़ी जाती। अरे वो सर दुखता है मेरा, तो पढ़नी पड़ेगी। आपको शदीद शुगल वाली खबर पेश करूं? हाँ लो जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान की मईशत की अम्मी जी है, अम्मी जान है,
وہ کہتی ہیں کہ جو حالیہ اقدامات حکومت نے لیے ہیں ان کے نتیجے میں ہمیں افراط زر بلند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسٹیٹ بینک کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. ہم افراط زر بلند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو کپتان نے بھلا کی کیا سی، اکانومی چل پڑی ہے. اور جب کہیں اس کا 180 ڈگری مخالفت لیا کریں، جو وہ کہے نا اس کو الٹ لیا کریں. اس نے کہا تھا اکانومی چل پڑی ہے، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے وہ اوپر کو جا رہی ہے، افراط زر اوپر کو جا رہی ہے، مہنگائی اوپر کو جا رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتا جی مہنگائی کے بڑھنے کی، وہ آپ نے لطیفہ سنا ہے گنڈے والا کہ منڈا گنڈا کھانا ہے. گنڈا ادو کھانا جدو شراب پیندا ہے، شراب ادو پیندا ہے جدو وہ جوا کھیڈ کے آندا ہے، جوا کھیڈن ادو جانا جدو ڈکیتی کر. ٹھیک ہے. اچھا جی. مہنگائی کیوں ہوگی؟ کیونکہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں. ان کو کنٹرول میں نے کرنا نا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا مانیٹری پالیسی سرکاری ڈاکومنٹ، میں صرف اس کی پنجابی میں اردو میں تشریح کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ اس سے جو ہے وہ کرونا کے اثر سے ہماری برآمدات جو ہیں وہ منتھ اور منتھ بیسس کے اوپر تو نکل آئی. ٹھیک ہے. لیکن سیکنڈ ویو جو آئی ہے اس کے نتیجے میں کام خراب بھی ہو سکتا ہے، اور کام خراب ہوگا. یہ تو ہوگا. ایک انفلیشن، دوسری بے روزگاری. ایک مہنگائی، دوسری بے روزگاری. یار یہ ویسے الٹی اکانومی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، ڈیمانڈ جنریٹ نہیں ہوگی، تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا پرنسپل ہی چلتا ہے. تو قیمتیں نیچے ڈمپ ہونی چاہیے، نہیں قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. اکانومی کے اصول کا الٹے گئے. رضا باکر صاحب یہ گل نہیں ہو سکتی. دو ایک گل جھوٹی ہے، یہاں تیری بکل دے وچ چور. ٹھیک ہے. وہ یہ اپنا امامدین گجراتی جی، انہوں نے کیا سی کہ یہ ٹیم باہروں نہیں آئی. آگے آپ سمجھدار ہیں، اگے تھی سمجھدار. اسٹیٹ بینک نے ملکی معیشت پر جو رپورٹ جاری کی تھی، جی جی، وہ کہہ رہے ہیں اسٹرانگسٹ ریکوری ہوگی ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر. ہو گئی وہ تو. یہ اسٹرانگسٹ ریکوری جو ہے اینو پاگل خانے جمع کراؤ یار. جڑا کہہ رہے ہیں اسٹرانگسٹ ریکوری، یعنی جہاں پہ ہماری کپاس کی فصل آدھی رہ گئی ہے اس میں اسٹرانگسٹ ریکوری مار. یار دماغ خراب ہو گئی یار. دماغ خراب ہوا کہ نہیں ویسے؟ ایمان نال دسو. ٹھیک ہے. اور رائس، سیمنٹ، کیمیکل اور فارماسیوٹیکل کے اندر اسٹرانگسٹ ریکوری ہو گئی. اچھا جی. یہ وہ والی ریکوری ہے بلا کی بلا کون سی؟ -4 پوائنٹ سے جب -0.4% سے جب +0.4% ہوگا تو 100% ریکوری ہوگی. بالکل. اور وہ ہو رہی ہے، سب کے سامنے ہے. اور حکومت کی پروجیکشن کیا ہے کہ جی 1.4% سے ہوگا. 1.4% ہے کہ 2.5% ہے گروتھ ریٹ. 1.5 سے 2.5 2.5% تک پروجیکشن ہے. یعنی اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ 1.5% ہو گیا تو 1000% پہ کیا نہیں 200% اکانومی ریکور ہوئی جی. اور اس پہ پھر قوم مجہول جو ہے ایسا ناچے گی نا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. لیکن میرا گھنگروں کی کمی ہو جائے گی، شارٹیج ہوگی، اتنے ٹوٹیں گے. سادہ سوال ہے. اکانومی کے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی آبادی بڑھنے کا تناسب 2% ہے تو آپ کو 3.5% پہ گرو کرنا ہے. جی پاکستان کا کم از کم، ورنہ پھر آپ کے لوگ غربت کے گڑے میں گرنا شروع ہو جائیں. پاکستان میں آبادی کی شرح 2% بڑھتی ہے، یہ وفاقی ادارہ شماریات کہتا ہے. لہٰذا ہمیں جو منیمم گروتھ چاہیے وہ 3.5% چاہیے جس پہ ہم سروائیو کر سکتے ہیں. اس سے نیچے ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو گروتھ کی پروجیکشن دی ہے اس پہ ہائیسٹ نمبر 2.5 ہے. اب بتائیں اب ہم نے سروائیو کیسے کرنا ہے؟ سروائیول نہیں نکل رہا ہے نا. سامعین کرام چھوڑیں، کوئی اچھی خبر کی بات ڈال دے میرے پیار پیٹ ڈالے یار. نہیں اچھی بات کر دینی چاہیے. وہ جو اسٹیٹ اپنا کیا نام ہے انڈر گریجویٹ اسکالرشپ جو کہ ہوتے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر. بائی دا وے ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کے اندر ان کا صرف سیل ایجنٹ ہے. حکومت کیونکہ ہنگری کی حکومت نے حکومت پاکستان کو اسکالرشپ دی ہے. اب حکومت پاکستان یا تو آگے سے اس وقت تک قوم مجہول علم العالیہ وجود میں ہی نہیں آئی تھی، ٹائیگر فورس آئی نہیں تھی، تو لہٰذا حکومت نے ایچ ٹی سی کو دے دیے. پچھلی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو ایچ ٹی سی نے لوگ بھیجنے شروع کر دی. ٹھیک ہے. تو بچے ہمارے جا رہے ہیں وہاں پہ. 100 بچہ انڈر گریجویٹ میں جا رہا ہے.
100 یا 125, ٹھیک ہے. تو ان 100 بچوں کو وہاں پہ اچھا اسکالرشپ بھی ملتا, 50-60 ہزار روپیہ مہینے کا مل جاتا یار. ٹھیک ہو گیا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ڈگری بھی امریکن یونیورسٹی کی ملتی ہے, تو لہٰذا وہ اسکالرشپ HEC کی ویب سائٹ پہ اوپن ہو گیا, وہ HEC تے کھول کے دیکھ لو گیا. ٹھیک ہے. HEC آپ جس کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں, میرے بھی اس شہر کے اندر 4 دوست ہیں جو کنسلٹنسی کا کام کر رہے ہیں, اللہ کی قسم وہ آپ کو صحیح رستے میں نہیں گائیڈ کریں گے. یہ مفت اسکالرشپ ہے, فورن ڈگری مفت, وہاں پہ بیٹھ کے پڑھنے کا خرچہ, اور امریکن ڈگری پوری دنیا آپ کے لیے اوپن ہو جاتی ہے. اس میں اپلائی کر دیں, اللہ کے بندوں اپنے بچوں کو اپلائی کروا دو. میرے پاس ہمارے ایک دوست ہیں, میرا خیال لسنر ہیں, سلمان صاحب, انہوں نے ہمیں ایسے تمام اسکالرشپ کی لسٹ بھجوائی ہے جن کے لیے پاکستانی کوالیفائی کرتے ہیں پوری دنیا میں. بڑا کام کیا بھائی انہوں نے. ٹھیک ہے. اور بیلجیم ان میں ایک ایسا ملک ہے جو کہتا ہے کہ دنیا کے جس ملک کی جس یونیورسٹی میں مرضی پڑھیں پیسے ہم دیں گے. صحیح, کیا بات ہے یار. اسکالرشپ دے رہے ہیں نا. بیلجیم اسکالرشپ کس حوالے سے کلاس کا اسکالرشپ ہے. آپ جرمنی میں پڑھیے, آپ انگلینڈ میں پڑھیے, آپ امریکہ میں پڑھیے, آپ کینیڈا میں پڑھیے, خرچہ وہ دیں گے, آپ کوالیفائی کر دیں ان کے لیے. تو ان تمام اسکالرشپ کے جو لنکس ہیں آن لائن, ٹھیک ہے, یہ میں نے ایک جگہ پہ کر لیے ہیں. کنسلٹنٹ نہ کاروبار میں تباہ و برباد کرنا, بچے بین تعاون کریں تھوڑا جا. ٹھیک ہے. تو بھائی جان وہ آپ اس پہ جائیں, آپ مجھے ای میل فرمائیں, جو کہ میرے یوٹیوب کے چینل کے نیچے ای میل دیا ہوا ہے, وہ مجھے فرمائیں گے. آپ کی بھی تو سیریسنس کا پتہ چلے نا. میں جواب میں آپ کو پوری لسٹ ڈسپیچ کر دوں گا. اچھی بات پہ اب ہم چلیں فیڈ بیک کے اوپر. اچھا, اسٹیٹ بینک کی بات نہیں کرنی کیا دادا جی؟ اسٹیٹ بینک بورڈ میں کتنی یو ٹرن تو چیک کریں, 7 سے 9% انفلیشن کی بات کی تھی, اب کہتے ہیں بڑھنے لگی ہے. میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا 10%. اگر 9% پہ بھی انفلیشن رہ گئی تو ہم جیت جائیں گے. اگر 9% بھی رہ گئی نا تو دادا جی جیت جائیں گے. ہم پاکستانی جیت جائیں گے. 9% دادا جی نہیں رہنی 9%. ایشو یہ ہے, اس نے روبسٹ انکریز کی بات کی ہے, شدید اضافے کی افراط زر کے اندر. تو شدید اضافہ 1-2% نہیں ہوتا, ایٹ لیسٹ ڈبل ہو جاتی ہے. نہیں, بری باتیں منہ سے نہیں نکالتے, بعد میں ہو جانی ہے تو انہوں نے ساڑھے تے پا دینا کہ نہیں زبان کالی ہے. ہم نہیں کہہ رہے بھائی, سردی بھی آ گئی دادا جی. ہاں کمر سے درد نہیں یار آپ نے ہسنے والی تو خبر ہاسا پا دیں یار, مینوں تکلیف ہوندی ایمان نال, تو تسی ہاسا پا دیں. آہو یار آپ نے ہسنے والی خبر تو سنی نہیں. کیڑی؟ تجارتی سہولیات میں ہماری رینکنگ بھارت اور بنگلہ دیش سے بہتر ہے. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ. ایز آف ڈوئنگ بزنس کا انڈیکس جھوٹا ہے. اے چیک کر نشہ کیڑا کر. دادا جی یہ تو سمت بورڈ والا نشہ لگ رہا ہے, سستا. ایمان سے نشہ کیڑا کرنا, کیونکہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ ان کے برین کے اندر نا, یہ مذاق کا نہیں موضوع, ان کے برین میں کوئی رسولی تھی اور وہ آپریشن سے نکالی گئی. اب وہ 2 سے 3 گھنٹے سے زیادہ بیٹھ نہیں کر سکتے, انہیں لیٹنا پڑتا ہے, آرام کرنا پڑتا ہے, یہ تو مجھے پتا ہے. لیکن ایسی بات بھی تب نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے آپ کو کوئی آئس یا اس طرح کا کوئی ہونا چاہیے, مریض ہونا چاہیے اس کا, یا ایڈکٹ ہونا چاہیے. مطلب ایسی بات کر نہیں سکتا کوئی بندہ. اور اتنے اتنی رسپانسیبل لیول کے اوپر ایسی بات آئے تو پھر بندے کی بےزتی ہوتی ہے. جی ٹریکٹر ٹرالی کہنے لگا تھا, نہیں جس طرح شیریں مزاری کی بےزتی ہوئی ہے نا, حکومت فرانس نے بےزتی فرمائی. دیکھا جی تھوڑی سی دیکھیے, واٹس ایپ پہ کوئی میسیجز آئے تھے, پوری تفصیل آپ بیان کرتے ہیں. آپ مرید کے سپیڈ دیں جنہیں انے واہ بڑ کر دینا ہوتا تھا, آپ بھی انے واہ ہم نے ٹویٹ مار دی, اور انے واہ ٹویٹ ماری تو فرانس کی گورنمنٹ نے پیچھے ہٹ کے زور کر ریپٹا کروایا. تو پھر ایسے یو ٹرن لے گئے نا, ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. دیکھیں میں ٹویٹ ڈیلیٹ کروں تو میری تو عزت ہی کوئی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کریں تو پاکستان کے وفاقی وزیر کی بےزتی ہے. لیکن یو ٹرن لیے بغیر بندہ وہ ڈیلیٹ نہیں پڑھ سکتا. فیڈ بیک پڑھنا کی کرتا ہے. جی فیڈ بیک جو ہے وہ میں لائن اپ کر رہا تھا کہ کتنا ٹائم ہو گیا؟ آدھے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے. آدھے سے زیادہ وقت گزر گیا یار, یہ سامعین کرام کے ساتھ زیادتی ہے. اب ہم ان کی کتنی بونگیوں کے اوپر ماتم کریں. جی جلدی سے میسیجز. امن کا میسیج ہے, اور آپ نے یہ کہا کہ میں نے اسٹاک مارکیٹ میں تھوڑی پوزیشن لینا شروع کر دی ہے, میں زیادہ پیسے ابھی انجیکٹ کر دوں یا انتظار کر لوں؟
ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, जी थल्ले जाना है काम, ठीक है ना। तो आपने कर लिया है, उसके बाद एक लंबा सांस लें, मेरी तरफ से कॉफ़ी पिए, कैन की रजे जी जी मेरी तरफ से कॉफ़ी पिए और रिलैक्स करें एंड एंजॉय। इंजॉय, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मौजूद है। नेक्स्ट मैसेज की तरफ चलें और शुएब का मैसेज है, कहते हैं दादाजी लाहौर और कराची में स्टॉक मार्केट के ज़्यादा ब्रोकर हैं, इस्लामाबाद में अच्छा ब्रोकर क्यों नहीं मिलता? इस्लामाबाद में ब्रोकर, जब वहाँ पे इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज बनने लगा था तो वहाँ पे जितने भी दुकानदार थे, छोटी मोटी दुकानों वाले, उन्होंने एजेंटियाँ खरीद के रख ली थी। अच्छा जी, तो वो उसी तरह की नस्ल फिर ऊपर आनी थी ना। लाहौर कराची के अंदर आपको प्योर जो है प्रोफेशनल ब्रोकर मिलेगा। प्रोफेशनल मिलेगा, ठीक है। हमारे मेमन भाई तो इस मामले में बड़े ही प्रोफेशनल होते। और लाहौर में आपको ना एक आला क्लास मिलेगी। लाहौर की जो इस्लामाबाद कराची की आपको वो वाली क्लास नहीं मिलेगी, लाहौर की वो क्लास मिलेगी, क्योंकि लाहौर स्टॉक एक्सचेंज बनने लगा था तो 10-10 हज़ार रुपये में मेंबरशिप भी की थी, तो वो उन्होंने भी खरीद के रख ली। 10,000 बड़ी चीज़ होते होंगे उसमें, ठीक। आज की तरह नहीं कि बच्चे की फीस नहीं होती महीने की, उस वक्त 10,000 बड़ी फीस थे, 10,000 बड़े पैसे थे, उन्होंने खरीद के रख ली। तो अब उनके बच्चों ने और कोई काम नहीं किया तो चलो इसको स्टॉक एक्सचेंज में बिठा देते हैं, तो वो बैठा हुआ। तो आपको एक अपर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी लाहौर में ब्रोकर्स की सूरत में नजर आएगा, ठीक है। इस्लामाबाद तो बिल्कुल ही बेड़ा ही गर्क होया है। 2-4 ब्यूरोक्रेट जिन्होंने अपनी औलाद के नाम के ऊपर उठा ली थी मेंबरशिप, उनको छोड़ के बाकी सारे ब्रोकर जो हैं वो कराची के हैं, जिनके वहाँ पे ऑफिस खोले हुए। विजन ही कोई नहीं है वहाँ पे ब्रोकर। जी, डॉलर की आज क्लोजिंग जो है इंटरबैंक मार्केट में 161 पे हुई है। अब लोग मैसेज कर रहे हैं कि दादाजी कि आप डॉलर का ऊपर का सफ़र शुरू हो गया, ये मतलब है? मैंने यार कल भी अर्ज किया था कि जब तक हम IMF के साथ नहीं बैठते, जब तक मिनी बजट पास नहीं करते, ये मेरी राय है, वो मेरी राय में इस पे कायम हूँ, 155 से 165 के दरमियान झूलता रहे। ये भी मजहूल है। डॉलर झूमता रहे, जी। नशा ही बड़ा चढ़ा है डॉलर। ताहिरा वकास का मैसेज है, कहती हैं दादाजी मेरा छोटा भाई हाफिज़ कुरान है, उसकी एज 15 साल है, उसको आगे क्या करना चाहिए, अब वो क्या करे? देखिए, हाफिज़ कुरान या हिफ्ज़ कुरान को ये दुनियावी हवाले से क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। अब उसे दीनी इलम की तरफ दुनियावी इलम की तरफ जाना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है जो उसका दिल करे, कोई भी हो सकता है, उसका अपना शोबा है, ठीक है ना। लेकिन कम से कम MA या PhD इस्लामियात की तरफ ना भेजें उसको, वो किसी टेक्निकल कोर्स की तरफ भेजें, कोई अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की तरफ जाए, कोई मैनेजमेंट साइंसेस की तरफ जाए। हार्ड कोर साइंसेस का मैं इसलिए हामी नहीं हूँ कि हार्ड कोर साइंसेस वाले बच्चों की, जिस मुल्क के अंदर वजीर साइंस फवाद चौधरी हो, वहाँ पे साइंस का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। तो हार्ड कोर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी की तरफ मैं जाने का हामी नहीं हूँ, ठीक है। वैसे भी डेवलप्ड साइंसेस हैं, बहुत ऊपर चला गया हुआ काम, IT की तरफ जाए, यंग साइंस है, अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर निकलती रहती हैं, ठीक है। और तमाम साइंसेस को इसने सपोर्ट किया हुआ है, कंधों पे उठाया हुआ। इसके एवेन्यूज़ अभी एक्सपेंड करने हैं अगले 30, 40, 50 साल के अंदर, फिर जाके ये भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की तरह एस्टैब्लिश साइंस हो जाएगी जी, तो फिर हम देख लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये तमाम बाकी साइंसेस को डोमिनेट कर जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही है। IT की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका आगे तखसीस है, उसकी तरफ ये वो सारा। गुलजार चीमा कनाडा से कहते हैं ये समझा दें कि आपको प्रोग्राम छोटा करके फायदा क्या हुआ? यार चीमा साहब तुसी है किथे हो, बड़े दिनों के बाद सिर कढ़िया तुसी हैं। कनाडा में ही है, फीडबैक ही नहीं आया इनका कभी। तो छोटा प्रोग्राम जी इनकी इसरार है कि जी यूट्यूब पे ट्रेंड है, सुनता ही कोई नहीं। अब बताएं हम क्या करें, दुनिया के साथ चलना है, यूट्यूब पे कोई नहीं सुनता। घंटे की वीडियो का जमाना नहीं रहा। वैसे यार 2 घंटे का प्रोग्राम अब 20 मिनट पे ले चल चल के कास गया जी प्रोग्राम। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। चौधरी अरसलान कहते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC में अगली दफा फेडरल का हिस्सा बढ़ सकता है जी। ये सदारती निजाम के चक्कर में पंगे ले रहा है। देखिए, बढ़ाने की जरूरत ही कोई नहीं है ना, उसके अंदर प्रोविजन मौजूद है। मतलब अगर किसी के ज़हन के अंदर खन्नास समाया हुआ है कि मुझे सब पता है, तो हम उसका कोई इलाज नहीं कर सकते।
اس کے اندر پروویژن موجود ہے، اور وہ پروویژن یہ ہے کہ پہلے پتہ کر لے، پہلے وفاق اپنا خرچہ پورا کر لے، وفاق بتائیں نا کہ میرا یہ خرچہ ہے تو پہلے نکال دیں، اور باقی صوبوں میں اسی فارمولے کے تحت تقسیم ہو جائے. آپ کو نیا NFC نہیں لانا پڑے گا، یہی اسحاق ڈار نے بھی بتایا. یہ زیادہ سمپل ہے. جی دادا جی آلموسٹ ٹائم ختم ہو گیا، ایک دو میسیجز اور پڑھ لوں. جنید عابد کہتے ہیں دادا جی ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، میٹرو بس یا اورنج ٹرین پہ لوگ سفر کرتے ہیں، میٹرو بس تو اسٹیبلش ہو گیا نا، روزانہ کا 2 لاکھ اگر بندہ چڑھتا ہے تو اچھے بھلے پیسے بن جاتے ہیں، یہ پروجیکٹس نقصان میں کیسے چلتے ہیں؟ ان کی آپریٹنگ کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، خرچے بہت ہیں، اور لیوش طریقے سے وہ پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں. مطلب میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. یہ ٹریک بچ گیا ہے، یہ بیسیکلی بس کے لیے نہیں ہے اور نہیں تھا. یہاں پہ ٹرین چلنی تھی، ٹرین چلنے میں وقت لگتا تھا، اور تو الیکشن نیڑے آ گیا. شہباز نے کیا، جو بس چل دو بس بنا دو. اوپر سے ترکی نے کیا کیا، گوڑ لگا دیا، اس نے ہمیں مفت میں بسیں دے دی. لو جناب، ہم تو پھر لیٹ گئے کہ نہیں بس ہی چلا لیتے اور جلدی چل جائے گی. اس ٹریک پہ اب بھی ٹرین ہی چلنی ہے، اور شہباز شریف نہیں چلانی ہے واپس آ کے. باقیوں سے تو بنی ہوئی نہیں چلی، 2 سال لگ گئے، 2.5 سال ان کو چلاتے ہوئے. تو یہ جتنے بھی ٹرینوں کے بنے ہیں، اس کے بسوں کے بنے ہیں لاہور، ملتان اور پنڈی کے اندر، یہ بیسیکلی ٹرین کے لیے ٹریک ہے. انفراسٹرکچر کھڑا ہو گیا، اب اس کے اوپر سے پٹڑی بچھانی ہے نا، تو 5 ڈبوں کے اوپر مشتمل جب ٹرین چلے گی اور 250 بندہ ایک وائج میں لے کے جائے گی، تو پھر لوگوں کے جانے کی اور آرام کی اور سہولت بڑھ جائے گی، اور پھر یہ صحیح معنوں میں میس ٹرانزٹ کا منصوبہ بنے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب انڈیا کے اندر جو ان کی ٹرین چلتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا یار، دلی میں جو انڈر گراؤنڈ اور اوور دی سروس چلتی ہے، اب وہ اس کو ٹوٹل بجلی پہ چلاتے ہیں. اور بجلی وہ کیسے بناتے ہیں؟ دلی میں لوڈ شیڈنگ وہ چل رہی ہے، وہ کیسے؟ انہوں نے ایک الگ اپنا سسٹم بنایا. اور بجلی وہ کیسے سے بناتے ہیں؟ بجلی وہ بناتے ہیں ایگریکلچر ویسٹ سے. ایگریکلچر ویسٹ میں پتے بھی آ جاتے، تو شہر کی صفائی ہو گئی. کیونکہ جسے پتا ہے کہ میں نے 2 من پتے اگر رات کو جا کے وہاں پہ دیے تو مجھے دیہڑی مل جانی ہے، ٹھیک ہے نا، تو کاغذ چننے والا پتے چننے شروع کر دے گا. کلچر تو ہمارا ایک ہی ہے نا وہاں پہ. اور یہاں پہ بھی، یہاں پہ جو کاغذ چننے والا آتا ہے وہ آپ کے گھر کے سامنے آپ کا جو کوڑا اگر آپ نے غلطی سے رکھ دیا ہو اور کوڑے والا اٹھا کے نہیں لے کے گیا، وہ پورا کھولے گا، اس میں سے اپنی مرضی کی چیزیں نکالے گا، باقی چھوڑ جائے گا. آپ جب گھر پہنچیں گے واپس تو پورے گھر کے بعد گند پڑا ہوگا، آپ سر پٹ لیں گے اپنا. لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اس کو ریسائیکل کرتے ہیں، جس کو ہم میونسپل سالڈ ویسٹ کہتے ہیں، اس کو وہ ریسائیکل کرتے ہیں، اس سے وہ بجلی بناتے ہیں، اس سے وہ چلاتے ہیں. لہذا فیول کا خرچہ کوئی نہ. اور فیول کی قیمت کے نام پہ جو آپ نے اربوں کے پیٹ بھرنے تھے، وہ آپ نے اپنے اس غریب آدمی کو جو کہ بے روزگار ہے، جو کہ بے ہنر ہے، جو کہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف کاغذ چن سکتا ہے، اسے بھی آپ نے روزگار فراہم کر دیا. یہ ہوتا ہے فیوچر ویژن. ایتھے تو پئی ہوں کہ آج ہے گئے تو کل نہیں ہے، مکاؤ پروجیکٹ، جلدی مکاؤ. اور ہمارے ہاں سب سے بڑا چیف منسٹر وہ ہے جو کم وقت میں پروجیکٹ جو ہے، سب سے کامیاب تو وہی ہے نا پاکستان کی تاریخ کا، کم وقت میں جس طرح بھی ہوتا ہے پروجیکٹ نبیڑو. میں نے اس پہ بہت تنقید کر رکھی ہے اس وقت کہ یہ بس نہ چلاؤ، ٹرین چلاؤ، اور ٹرین کو آپ چلاؤ. اس وقت لاہور کے اندر تمام فلنگ سائٹ پوری ہو گئی ہیں. لاہور حکومت کو، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو جگہ نہیں مل رہی جہاں پہ وہ شہر کا کوڑا پھینکے. تو پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ 4 پلانٹ لگتے ہیں شہر کے 4 کونوں کے اوپر لگائیں، وہاں کا کوڑا وہاں پروسیس کرے، کچھ کو جلا کے بجلی بنائیں، کچھ کو ریسائیکل کر کے اور کاموں کے لیے لائیں. لیکن اتنا کرے کون؟ جی سمیٹیں. ہمارا کام آواز لگانا، آواز لگاتے رہیں گے ہمیشہ کی طرح، اور مثالیں دے کے سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اللہ آپ کو ثانیہ عطا کرے اور ثانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.